جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ مومنون جو ہے یہ آج شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈسٹارشن جہاں سے آ رہی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا، اس لیے کہ ریکارڈنگ ہونی ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہوگی کہ اس کو جس جگہ پہ ہے یہاں سے ہلائیے گا نہیں سوائے اس کو اوپر یا نیچے کرنے میں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورہ مومنون اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سورہ حج ہم نے ختم کر دی اور آج 18واں پارہ بھی شروع کر رہے ہیں اور سورہ مومنون وہ بھی شروع کر رہے ہیں۔ جی الحمد تو ہم بتایا کرتے ہیں کہ بھی اگر یہ اس کا زمانہ نزول اور شان نزول یہ اگر پتہ چل جائے تو آسانی ہوتی ہے قرآن مجید کی آیات سمجھنے میں، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ غالباً اس کی آیات 118 ہیں، پچھلی 78 تھیں، لیکن اس کی آیات چھوٹی ہیں سورہ حج کی نسبت۔ تو یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے اور مکہ کے اندر بھی اس وقت یہ نازل ہوئی تھی کہ جب کفار کا ظلم و استبداد ابھی شروع ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی اسلام لے آئے تھے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ بعد میں بتاتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو حالت ہے وہ شروع ہو گئی۔ کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کا بار تھا وہ بہت بڑا تھا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو وہ ایک تکلیف کے اندر سے گزرتے تھے، تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھی اس وقت جو وحی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ حالت ختم ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 آیات نازل کی ہیں۔ کتنی آیات جی؟ 10 آیات۔ 10 آیات، اور وہ یہی 10 آیات پڑھیں جو انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو آج ہم پڑھیں گے سورہ مومنون کی پہلی آیات۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا مفہوم ہے کہ جو ان 10 آیات کے مطابق اپنا کردار ادا کرے گا، جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ، اور پھر یہ 10 آیات پڑھیں جو آپ کے سامنے ابھی آنے والی ہیں یا آپ میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے ہے کہ حضرت صدیقہ سے پوچھا صحابہ کرام میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جو تھے وہ کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کی صورت میں نہیں دیکھا؟ یہ مفہوم اس چیز کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، اور اس کے بعد ہی وہ حدیث جو ہے وہ آگے چلتی ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 آیات ہیں اس کے مطابق جو اپنی زندگی گزارے گا اس کو جنت کی بشارت۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلا۔
دوسری چیز جو مفکرین بتاتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 75 اور 76 کون سی بتائی میں نے؟ 75 اور 76. ہاں جی، وہ جو آیات ہیں اس کی تشریح کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی جو ان کفار مکہ کے بارے میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط کے اندر مبتلا کر دیا، اور وہ قحط جو تھا وہ مکہ کے اندر ہی آیا تھا، اور اسی زمانے میں آیا تھا جو زمانہ ہم کہہ رہے ہیں کہ متوسط زمانہ، مطلب سمجھ لیں کہ 7-8 ہجری، جی جی اس زمانے کے اندر آیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ مکی صورت ہے۔ اب اس کے اندر کون کون سے مضامین ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی جو 10 آیات ہیں وہاں تک تو یہ ہے کہ مومنین کی صفات آ جائیں گی کہ فلاح پانے والے کون لوگ ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ ان کو صرف پڑھنا نہیں، اپنا حرز جاں بھی بنانا ہے، اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے بھی زندگی گزارنی ہے، اس وجہ سے کہ یہاں فلاح کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فلاح پا جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو بتائے گا وہ یہ گا کہ جو انسان کے پیدائش کے مراحل جو پہلے پڑھے تھے، ہم نے پہلے پڑھے تھے نا، جی تو وہی مراحل جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہو کے اس کے اندر ہڈیوں کا ذکر نہیں تھا اور ہڈیوں کے اوپر گوشت کا ذکر نہیں تھا، تو یہاں بھی مطلب ہے کہ اس کا اعادہ ہوگا کہ تمہارے اندر بذات خود اس بات کی اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم بذات خود ایک تمہاری شخصیت ہے، اگر اس کو ہی دیکھ لو تو اس کے اندر جو مراحل ہیں اس میں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نہیں تو کوئی خالق ہے، اس کے علاوہ یہ چیزیں ہو نہیں سکتی۔ وہ جو جنین کا ایمبریولوجی کا ہم نے سبق پڑھا تھا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حیوانات اور ان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائے گا۔ تو جو اس پوری صورت کا اگر ایک محور دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے ارد گرد یہ پوری کی پوری صورت گھومتی ہے کہ رسول پاک جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اسی سلسلے میں باقی چیزیں بھی آئیں گی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بھی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے مخصوص کر لیا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پچھلے جتنے بھی تھے انبیاء ان میں سے کچھ کا ذکر کر کے وہ بتائے گا کہ بھی پچھلے لوگ بھی جب نبی آتے تھے تو نبیوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نے اپنا کام کرتے جائیں اور لوگوں کو دعوت دیتے جائیں۔ اب ان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ رو، اور اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ پھر وہ لوگ جو کفار مکہ تھے یا آج کل بھی لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مال پیسہ زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ان پر بڑا خوش ہے، کیونکہ یہ عمومی نظریہ ہے یا نہیں لوگوں کا؟ جی بالکل۔ اور یہ کہتے ہیں وہ جی بڑا اللہ کا کرم ہے، ماشاء اللہ ساڈے تے جی اتنی مطلب بچے ہیں ماشاء اللہ اور فلاں فلاں جگہ پر ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، تو وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے۔ تو لہذا جو پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے وہ سرداران مکہ نہیں تھے، بلکہ کمزور لوگ جو تھے مکہ کے وہ لوگ تھے۔ تو وہاں کفار مکہ جو سرداران تھے ان کو بھی بتایا گیا اور ان مومنون کو بھی بتایا گیا
کہ یہ دونوں چیزیں، امیر ہونا، خوشحالی ہونا، اور بدحالی ہونا یا غربت ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یا اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، بلکہ دونوں آزمائش ہیں۔ بلکہ یہ بتایا کہ جو پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ ہوتا تو پھر کفار پر وہ جو قحط کی میں نے بات آپ کو کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قحط 75 اور 76 آیت اس کے اندر آئے گا، جس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ اس قحط کے بارے میں ہے جو مکہ کے اندر آیا تھا، تو وہ قحط نہ آتا اگر ان کے بس میں ہوتا تو۔ جی اور جی تو یہ مطلب چیزیں ہیں جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ آخر میں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا کام کرتے جائیں، اور یہ غریب لوگ ہیں یا کوئی امیر آپ کے ساتھ آ گیا ہوا ہے، یہ اس کی کچھ نصیبی ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا، آپ کو رسول مان لیا، اور جو نہیں ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں پہلے، اور بعد میں ان پر بڑا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا پہلے جی جی بالکل کہ اللہ تعالیٰ بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے لوگوں کو چھوٹے عذاب دیتا ہے کہ شاید وہ اس سے سمجھ جائیں اور اللہ کی طرف پلٹیں، لیکن جب وہ اس چھوٹے عذاب سے سبق حاصل نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو خوشحال کر دیتا ہے، بہت کچھ دے دیتا ہے۔ وہ کیوں دیتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اب بھی اگر توبہ کرتے ہیں تو کر لیں، اور اگر نہیں کریں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، تو ان کے اوپر اللہ کی حجت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج دے گا۔ یہ جناب ہم نے جو خلاصہ اس کا ہے وہ مطلب سیکھا ہم نے۔ تو اب ہم آتے ہیں ان آیات کی طرف۔ تیار ہیں جی؟ پھر انشاءاللہ۔ جی جی تو ترجمہ جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی غلام سرور بھائی ترجمہ کریں گے۔ اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے، یہ حصہ ہے اس سورت کا۔ جی اور آگے جی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون۔ جی قد، یہ مجھے ذرا بتانا ہے جی، یہ اپنے مغل بھائی ذرا دیکھیے گا، مشتاق بھائی، مطلب ہے اس کے اندر یہ جو صورت ہے نا، اس کی ایک خاص کیا کہیں گے پیٹرن ہے اس کا۔ اس کے اندر بہت سارے فائل آئیں گے، مطلب جیسے مؤمنون آ گیا ہے، خاشعون آ گیا ہے، معرضون آ گیا ہے، فاعلون، حافظون، یہ سارے کیا ہے؟ فائل۔ یہ اس میں فائل ہیں جی۔ اس کے اندر اب اس میں فائل یہاں کیوں آیا ہے وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ فیل کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ فیل بھی آ سکتا تھا، یؤمنون آ سکتا تھا، یخشعون آ سکتا تھا، یؤردون آ سکتا تھا، یفعلون آ سکتا تھا جی، جی کرتے ہیں۔ لیکن کرنے والے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب اس میں فاعل ہوتا ہے اور اس کے کردار کو، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کی عادت کا ایک حصہ یا اس کے جسم کا، اس کے دماغ کا ایک حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ جی جی تو اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ آپ صرف ایک وقتی طور پر نہ کریں بلکہ مستقل طور پر اس کو اپنی عادت کا، اپنے کردار کا حصہ بنا لیں۔ تو اس وجہ سے اس میں فائل اس کے اندر کافی آئیں گے، اور یہاں بھی جو ادبی چاشنی ہے وہ بھی ہے۔ مثلا یہاں آ رہا ہے قد افلح، اب ایک قد آ گیا ہے اور ایک اپنا فلاح بھی آ سکتا تھا، افلح آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے افلح؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قد اگر ماضی کے ساتھ آ جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کام ہو چکا، یہ کام
ہو چکا ہو چکا ہے. ہو چکا، اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے، یہ ایسے ہی ہونا ہے. تو اس جی وجہ سے قد کا ترجمہ ہم ایک تو پریزنٹ پرفیکٹ وہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ دس ہیز بین ڈن یا ہی ہیز ڈن دس ورک، جی وہ کام کر چکا ہے، جی جی تو وہ آ جاتا ہے ماضی قریب، ماضی جی قریب، قریب. کہ ایک کام جو ماضی میں تھا وہ مکمل ہو چکا ہے یہاں اس جگہ پہ، پرفیکٹ ٹینس. جی جی تو افلاح جو ہے اس کا مادہ اصل میں ہے پھاڑنا، مشقت کرنا. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافر کی جمع کفار ہوتا ہے، تو کفار بھی کسان کو کہتے ہیں کہ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے. اور آج ہم نے جی اپنی زبان کا لفظ پڑھا ہوا ہے فلاح، پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ جی جی اب فلاح کو فلاح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے پہلے، اس لیے اس کو فلاح کہتے ہیں. یعنی کہ کوئی چیز لینے کے لیے اس سے پہلے وہ محنت کرتا ہے. تو اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے قد افلح المؤمنون، ترجمہ تو اس کا اتنا ہی ہے کہ بے شک ایمان والے فلاح پا گئے، پا چکے، ایسے ہی ہے جی. جی جی تو اب اس کے اندر افلاح کے سے جو مطلب نکالی چیز وہ یہ ہے کہ آپ کو پورے عمل کرنے پڑیں گے، اپنے آپ کو محنت اور مشقت میں ڈالنا پڑے گا. کس ذات کی خاطر؟ اللہ اللہ کی خاطر، بس اللہ کی رضا کی خاطر محنت مشقت کرنی پڑے گی. آپ کو حقوق اللہ میں اگر دیکھیں گے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ اندر ایک مشقت ہے. اور حقوق العباد بھی اسی کے اندر آئیں گے، تو وہاں تو مشقت بہت ساری حقوق العباد کرنے کے اندر، اس کے اندر تو ذہنی مشقت بھی ہوتی ہے، جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں مل کے یہاں آ جاتی ہیں. تو جی پہلی آیت قد افلح المؤمنون، جی اپنے پروفیسر صاحب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی بے شک مومن کامیاب ہو گئے. بے شک ہم اس کا مومن کی بجائے ہم ایمان والے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. دوسرا ترجمہ بے شک ایمان والوں نے فلاح پائی. تو پہلی چیز جو یہاں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیج جو ایک درخت بننے کے لیے یا پھل لینے کے لیے ہوتا ہے، وہ بیج ہے ایمان. اور ایمان کن کن چیزوں پر ہے؟ جی سرشار بتائیں گے ذرا. ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، جی ملائکہ پر اور تقدیر پر. ملائکہ پر، ٹھیک ہے جی بالکل. رشتوں پہلے پر. جن چیزوں پر ایمان لانا، اور ایمان ایسے نہیں لانا کہ صرف ایک زبان سے کہہ دیا. اس کے لیے وہ حدیث یار رکھنی ہے کہ بھی آدمی اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، ایسے ہی ہے نا کہ میں زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرتا ہوں اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ ہے ایمان. تو یہاں بھی جو ایمان والے ہیں یہاں بیج پڑ گیا. اب بیج پڑنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. جی الذین کا ترجمہ وہ لوگ وہ لوگ. تو میں نے بتایا تھا کہ جب الذین سے شروع ہو تو اس سے پہلے جو فاعل ہوتا ہے اس کی طرف وہ اسم موصول ہے الذین، تو وہ کس کی طرف جاتا ہے؟ وہ مومنین کی طرف جاتا ہے. مومن وہ لوگ ہیں، جی مومن وہ لوگ ہیں، ہم جو فی صلاتہم اپنی اپنی نماز میں. اب یہاں آ رہا ہے یخشون نہیں آیا،
یا یخشعون نہیں آیا، یہاں آیا کہ خاشعون، اچھا خشوع کرنے والے ہیں۔ اب یہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ میں گزارش کروں گا، تھوڑا سا وقت میں لوں گا اس پر، وہ اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر اور خاص طور پہ آخرت کے اندر کامیابی کا نسخہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور جنت کی بشارت دی۔ تو بیماری بہت بڑی ہے ہمارے دلوں کے اندر، اس کو ختم کرنا ہے تو اس کی جتنی بھی احتیاطیں ہو سکتی ہیں وہ ہم نے کرنی ہیں۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اس کی جو آگے ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر جنت الفردوس کے وارث ہیں، آگے آئے گا۔ تو یہاں خاشعون اگر یاد ہو آپ کو تو آپ نے پہلے پارے میں پڑھا تھا جی، جی بالکل وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، آگے کیا تھا؟ اللہ وَالصَّلَاةِ، اور آگے کیا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین، نہیں نہیں نہیں، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ یہ نماز بہت بھاری ہے مگر خشوع عاجزی کرنے سے والوں، ڈرنا۔ تو وہاں کہا تھا اللہ سے اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ڈرنے والے، ہم نے ترجمہ کیا تھا، جی کیوں جی؟ جی جی جی، اللہ سے عاجزی کے ساتھ ڈرنے والوں کے لیے، یہ کیا تھا نا ہم نے ترجمہ۔ جی 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 سر، وہ عاجزی کیا ہے جی؟ وہ عاجزی مطلب کہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر بھی عاجز سمجھیں، عاجزی انکساری جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا تب بنائیں گے جب اپنے آپ کو چھوٹا کریں گے۔ نماز کو ہی دیکھ لیں تو نماز کے ساتھ خشوع کے ساتھ ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، وہ کیا ہے؟ خضوع، خضوع جی، خشوع اور خضوع استعمال کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، خشوع کا تعلق دل سے ہے، دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اس کی وجہ سے انسان کا عاجز ہونا، یہ کیا بن گیا؟ خشوع خشوع۔ خشوع اب خضوع کیا ہے؟ خضوع یہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ جھکاتے جاتے ہیں، یعنی کہ 6 فٹ کا اگر انسان ہے تو وہ سب سے پہلے تو وہ اپنے ہاتھ باندھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے اور سجدے کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو سجدے میں وہ کیا کرتا ہے؟ ناک کہاں رکھتا ہے؟ زمین 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 پر۔ تو اس کے نیچے تو اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں اگر جانا ہے تو وہ قبر کے مترادف ہی ہوگا، مرنے کے بعد ہی جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ہے کہ اعضاء کو جس طریقے سے نیچے کرنا ہے اس کو کہتے ہیں خضوع، کہ اپنے اعضاء کو جھکانا اللہ کے ڈر کی خاطر، اس کو خضوع کہتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر محسوس کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خشوع اس کو خشوع کہتے ہیں۔ تو جناب ہم نے خشوع کی جو دل کے ساتھ تعلق ہے وہ نماز پڑھنی ہے، کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ نماز جب فرض ہوئی تھی تو وہ اس سے پہلے بھی لوگ نماز تو پڑھتے تھے، جی کیوں جی؟ جی جی، لیکن مسلمانوں پر فرض ہوئی کب؟ معراج 10 نبوت میں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر آئے تھے۔ لیکن وہ جو نماز تھی، نماز کے پورے جتنے بھی ارکان ہیں یہ بعد میں آہستہ آہستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ ایک مسلمان صحابی تھے تو وہ اپنی داڑھی کو کھجا رہے تھے، تو اس حدیث کا مطلب بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر وہ خشوع نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ پہلے جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا الاؤڈ تھا۔ آپ ممکن ہے ساتھیوں کے لیے کچھ یہ عجیب چیز ہو، یہ عجیب چیز نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جب نئے سرے سے کسی آدمی کو تربیت کریں گے تو اس کے لیے آسانی سے لے کر آسانی سے مشکل کی طرف چلیں گے،
کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی 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 یہ ایک فطری طریقہ ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹ آپ کا یا وہ جس کے اوپر محنت کر رہے ہیں وہ بھاگ جائے گا۔ ایسے جی ہی رسول پاک اللہ سبحانہ و تعالی انسان ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ اس نے انسان کو پیدا کیا تو وہ جانتا ہے کہ بھی اس کو کس طریقے سے تربیت کرنی ہے، تو پہلے پہل ادھر ادھر دیکھنا وہ اس پہ اوپر پکڑ نہیں تھی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئیں کہ اب تم نے جس جگہ پہ سجدہ دینا ہے اس جگہ پہ دیکھنا ہے۔ کیوں جی یہی ہے جی نا حدیث کا مطلب پروفیسر صاحب؟ بالکل ایسے جی، تو یہ چیز آئی، پھر خشوع آ گیا۔ اب خشوع کے اندر آدمی نہ اپنے کپڑے سیدھا کرتا ہے، نہ اپنی داڑھی کھجاتا ہے، نہ اپنے بال ٹھیک کرتا ہے، اور نہ اپنے جانماز اور مصلی ٹھیک کرتا ہے جو عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ کیا جی؟ جی سر تو بالکل کوشش کرنی ہے، بیس لائن یہ ہے، اب یہ ہے کہ پوری کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری دفعہ میں گزارش یہ کروں گا کہ جو لوگ جس قسم کی بھی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بڑے پیار سے سمجھائیں کہ بھائیو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ورنہ نماز ان کی وہ اٹھک بیٹھک کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھیں گے تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس بندے کی کتنی طاقت ہے کہ آج یہ اندر کچھ پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ اگر اس کے پاس علم ہے ہی نہیں تو وہ صرف اپنا حرکات ہی کر رہا ہے، تو بھائیو وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے اس چیز کی کہ وہ اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے لیے چیزیں نہیں چاہیے، وضو کے لیے احتیاطیں چاہیے، وہ آگے کھڑا ہو گیا، آگے اس کی پروسیس ہے جو آپ لوگوں نے لینی ہے یا اس بندے نے لینی ہے کہ میری نماز مجھے نہیں آتی، مجھے سکھائیے۔ لیکن ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری نمازیں الحمدللہ سب لوگوں کو نماز کے کنٹینٹس آتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہوگا، پتہ ہوگا کہ بھی یہ اس کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ پتہ ہوگا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، تو خشوع آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی جی آنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی نہیں آتا تو وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ وسوسہ شیطان نے اگر ڈالا ہے تو رسول پاک نے اس بات کی اجازت دی کہ جب تمہیں پھر یاد آ جائے تو وہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو آپ جناب ترجمہ ہم فی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی کے ساتھ اللہ کے ڈر کی عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ڈر سے آج جی کرنے والے ہیں۔ لمبا ذرا جملہ ہے، اگر چھوٹا کرنا ہے تو اپنی نماز میں عاجزی دکھانے والے، عاجزی کرنے والے ہیں، دکھانے والے نہیں کہیں، عاجزی کرنے کرنے والے ہیں، والے لیکن اس کے اندر ڈر کا مادہ ضرور ہے خشوع کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ سے ڈر کی وجہ سے عاجزی کرنے والے ہیں، یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تو جی کہہ جی دیں ذرا۔ جو اپنی نمازوں میں وہ اللہ لوگ کے جو ہیں جو اپنی اپنی نمازوں نمازوں میں میں اللہ کے اللہ ڈر کے سے ڈر سے عاجزی ڈر کرنے کی والے وجہ ہیں، سے عاجزی کرنے عاجزی والے کرنے ہیں، والے یہ جناب پہلی چیز عمل آ گیا۔ آگے جناب والذین، ترجمہ کریں۔ وہ لوگ اور وہ لوگ اور وہ لوگ ہم، وہ لوگ اب ہم کا میں ترجمہ تو ہوتا ہے وہ، ہم کا ترجمہ کیا وہ ہوتا ہے؟ وہ، وہ جی، اور جو وہ لوگ ہیں جو، تو ترجمہ یہ کر لیتے ہیں اور وہ لوگ جو جو ان اللغوی، لغو کہتے ہیں، لغو کس کو کہیں گے؟ فضولیاں، فضول جی، فضول چیز، فضول چیزیں بےہودہ، جو ہیں، تو اس کو بےہودہ چیزیں جو ہیں، تو ان اللغوی اس کا ترجمہ ہم کریں گے لغویات سے، فضول باتوں سے، فضول موقعوں سے، وہ سارے کے سارے کے اندر لغویات سے موردون، منہ منہ پھیرنے پھیرنے والے ہیں۔ والے ہیں، نیک کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی پھیرنے والے، یہاں یوردون نہیں آیا کہ وہ منہ پھیرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں کہ اندر وہ شدت نہیں ہے جو موردون ایک مجسم بن جاتا ہے انسان کہ وہ ہمیشہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ آگے جی پڑھتے ہیں
والذین ہم للزکاۃ فاعلون، تو والذین ہم تو بار بار آ رہا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ لوگ جو اور وہ لوگ جو للزکاۃ، جی زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کے لیے آپ بالکل اپنا ترجمہ وہی کریں جو کچھ آپ کو آتا ہے، لام کا معنی بھی آتے ہیں، زکوٰۃ جی کے معنی بھی آتے ہیں، تو زکوٰۃ کے لیے، تو زکوٰۃ کو، اب یہاں لفظ آ رہا ہے یفعلون نہیں آ رہا، فاعلون، ترجمہ کیا ہوگا؟ کرنے والے ادا ہیں، کرنے والے کرنے والے ہیں۔ جی تو یہاں ہوگا زکوٰۃ بریکٹ میں انورٹڈ کا، سوری بریکٹ کے اندر لگا لیں گے ادا، تو ترجمہ بن جائے گا اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے کرنے والے والے۔ ادا کرنے والے ہیں۔ جی اب یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے، میرا خیال ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہے تو وہ چیز بہتر ہے کہ بھی آدمی کو پتہ ہے کہ نصاب اتنا ہے اور اتنی زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو گئی ہے، اور سال کے بعد وہ زکوٰۃ دینی ہے اپنے مال کا 40واں حصہ، ایسا ہی ہے جی۔ جی جی سر۔ اب فاعلون کا مطلب ہے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے والے، لیکن اس جگہ پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے وہ یکم ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کا فرض ہوئی ہے ہجرت کے بعد، ہجرت کے ہجرت بعد کے بعد، یعنی کہ یہ کچھ نے کہا یکم ہجری کو، کچھ نے کہا 2 ہجری کو، جی، اور اس کے نصاب جو کچھ ہوا ہے کہ بے نصاب، یہ 6 سے 8 ہجری تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا، مال غنیمت آ گیا، اب اس کو کہا کہ اس کو کنز نہیں بنانا، تو اس کا 40واں حصہ، یہ کم مطلب اس یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ اگر ہم اپنے آپ کو غلط نہ کریں، ڈیٹ نہ دیکھیں، تو یہ ہے کہ یہ مدینہ کے اعمال ہیں، اور یہ آیت جو ہے یہ کہاں کی ہے؟ مکہ کی۔ مکہ کی، تو لہذا یہاں جسمانی زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہے اپنے خیالات کی زکوٰۃ بھی ہے، کہ خیالات کے اندر اگر کچھ شرک کا شائبہ ہے، خیالات کے اندر اخلاص اگر اللہ کے ساتھ نہیں کو کرنے چیز دے رہی، تو ان چیزوں کو دور کرنا، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، اور جو بڑھوتی دینا، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں فصل کے اندر ان کو اکھاڑ کے باہر پھینک دینا۔ اب اس کو اپنے جسم پر لے لیں، اپنے دماغ کے اوپر لے لیں خیالات کی شکل میں اور باقی چیزوں کے اندر، تو وہ زکوٰۃ بن جائے گی۔ اور ذہن میں یہ رکھیے گا کہ زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ بھئی زکوٰۃ کا کوئی ادراک نہیں تھا، یہاں اس وقت انفاق فی سبیل اللہ تھا، کیا تھا؟ فاق فی سبیل اللہ، جی وہ تھا بالکل، جی، لیکن وہ زکوٰۃ نصاب کے ساتھ جو لی جاتی ہے وہ جا کے مدینہ کے اندر فرض ہوئی ہے۔ تو بہرحال آپ اس کو بھی اگر اپنے، اب تو پتہ ہے کہ بھی اب وہ ہجرت بھی ہو گئی اور مدنی دور جو تھا وہ بھی گزر گیا، اب یہ آیت ابدی بھی ہو سکتی ہے کہ ضرور مکہ کے ساتھ اس کو نہ ملائیں، اس کو ایک کردار کے طور پر لے لیں، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جی؟ یہ ایک یہ مومن پورا کچھ جاننے کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ، اور اس کو نظام کو قائم کرنا ہے، تب معاشیات بنے گی۔ جی یہاں تک ذرا کریں پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کہ جو اپنی نمازوں میں ڈر کی وجہ سے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں یعنی منہ موڑنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ جی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ تو ہو گیا حقوق اللہ، اب جناب حقوق العباد کی طرف، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے،
اور ایک انسان کی خواہش ہے، اور وہ ہے جنس، اپوزٹ سیکس جو ہوتی ہے اس کی طرف متوجہ ہونا، اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ وہ لوگ شادی نہیں کرتے. تو ایک غیر ضروری طور پر ایک وہ جبلت، جبلت وہ ہوتی ہے جس کے جو جسم کا حصہ ہو اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو ہم جبلت کہتے ہیں. کیوں جی؟ تو یہ چیز جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے کہ جس طریقے سے بھوک پیاس لگتی ہے اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. کیوں جی؟ جی جی اور وہ کھانے کا تبھی پیاس پینے سے ہی ختم ہوگی. تو ایسے ہی یہ چیز جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ معاشرہ خراب ہو لہذا نکاح کریں، اور نکاح کرنے کے بعد یہاں پہلے یہ بتایا والذین ہم کا ترجمہ کریں، وہ لوگ جو، اور وہ لوگ جو، اور وہ لوگ جو لیے لفروجہم اپنی شرم گاہوں کی یا اپنے شرم گاہوں کے لیے حافظون حفاظت کرنے والے، حفاظت کرنے والے ہیں. بالکل جی، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کی، ہاں جی، مگر اپنی بیویوں پر یا بیویوں کے لیے. اور دوسری چیز او ما ملکت ایمانہم، یہاں فاعل ہے ایمان جی، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دانے ہاتھ. یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، ایمان اس کی جمع. ایمانہم کے جن کے جو مالک بنے، جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ. کیا ہوگا او ما ملکت ایمانکم کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جن کے مالک بنے، جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ وہ لونڈیاں ہیں. ان کے اوپر اگر آپ مطلب ہے کہ یہ کر اپنا جذبہ اس کی تسکین کر لیتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک نکاح شدہ بیوی اور دوسری لونڈی. تو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ملوم لفظ جو ہے یہ پیسو آ رہا ہے. ملومین کا مطلب ہے ملامت کیے ہوئے، اور غیر ملومین جو ملامت نہ کیے گئے، جی نہ کا ترجمہ آئے گا. تو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو بے شک وہ ملامت نہیں کیے گئے، جی ملامت نہیں کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جناب. ان دو کا ترجمہ کریں جی ڈاکٹر صاحب. جی سر. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں پر، فإنہم غیر ملومین، اور وہ ملامت نہیں کیے گئے ہیں. جی اور وہ اس پر ملامت نہیں کیے گئے ہیں. او ما ملکت ایمانہم کا ترجمہ میں گزارش کروں گا وہی کریں کہ جن کے مالک بنے ہیں ان کے دائیں ہاتھ. آگے جی. اب وقت کتنا ہے جی؟ 1 منٹ. 1 منٹ. تو سرشار بھائی آپ ذرا اس کو لیں.